السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ ناظرین، آج 4 شعبان المعظم 1446 ہجری 3 فروری 2025 عیسوی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم میں جتنا کثرت سے روزے رکھتے ہوئے یعنی نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک آنے والا ہے، تقریباً 25-26 دن باقی ہیں۔ اس کے علاوہ حجاج کرام حج کے 5 دنوں کے اندر ان 3 چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ آپ لوگوں کو مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلی چیز، آپ لوگوں کو جو مکتب کا کارڈ ملے، اس کارڈ کو آپ لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے۔ اس کارڈ کو آپ لوگوں نے لے کر ادھر ادھر ضائع نہیں کر دینا، پھینک نہیں دینا، بلکہ اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ کارڈ کو اپنے گلے کا جو بیک ہے اس کے ایک پاکٹ کے اندر آپ لوگوں نے محفوظ رکھ لینا ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں نے اپنے مکتب کی جو لوکیشن ہے اس کو بھی محفوظ کر لینا ہے، اس کو اپنے پاس بھی سیو کر لیں، اپنے کسی دوست جاننے والے کے پاس بھی بھیج دیں۔ بوقت مشقت آپ لوگوں کو یہ لوکیشن یہاں پر پہنچا سکے گی، اس کا آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، مکتب کا جو باہر بینر لگا ہوگا، جو بورڈ لگا ہوگا، اس کی ویڈیو یا تصویر بنا کر وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے موبائل کے اندر محفوظ کر لینی ہے، اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ آپ لوگوں کو کام دے گی۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، اگر آپ لوگ یہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہاں آپ لوگوں کو کچھ لوگ ملیں گے جن کی جیکٹ اور جن کا جو کیپ ہے اس پہ پاکستانی پرچم بنا ہوگا۔ والنٹیئرز گروپ کے لوگ آپ لوگوں کی فی سبیل اللہ وہاں مدد کریں گے، آپ لوگوں کو آپ کے خیمے بتائیں گے، آپ کا مکتب بتائیں گے۔ والنٹیئرز والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں اجنبی کام کرتے ہیں، حج کے دنوں کے اندر وہ لوگ وہاں گروپ کی شکل کے اندر حجاج کرام کی فی سبیل اللہ مدد کرتے ہیں۔ آپ لوگ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ 3 کام کر لیں گے تو محترم ناظرین، آپ لوگوں کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ لوگ کسی سے تھوڑا سا بھی پوچھ کر وہاں بآسانی پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، اگر آپ لوگ اپنا ویزا لے کے ٹکٹ کروا کر وہاں سے آ رہے ہیں عمرہ کے لیے، بہتر یہ کہ آپ لوگ وہاں سے 24 گھنٹے کے لیے ہوٹل بک کر لیں، یہاں آئیں، عمرہ کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں اپنی مرضی کا ہوٹل تلاش کریں، کم ریٹ پر، ادھر ادھر دائیں بائیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں ہوٹل آپ لوگوں کو سستا کہاں ملے گا۔ ابراہیم خلیل روڈ کے پاس مسفلہ کبری ہے، وہاں جو پرانی بلڈنگ ہے اس میں آپ لوگوں کو رہائش سستی مل جائے گی۔ وہاں بھی آپ لوگوں کو ایئر کنڈیشن کمرے مل جائیں گے، اچھے بیڈ بھی مل جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ پہلے آپ لوگ 1 دن کے لیے یہاں بک کر لیں، آ کے اپنا سامان رکھ لیں، عمرہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی مرضی کا بآسانی، جلدی نہ کیجیے گا، آپ لوگ سستا ہوٹل بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے تو ہم 6-7 لوگ تھے، 24 گھنٹے کے لیے 10 ریال میں فی آدمی یعنی شیئرنگ میں ہمیں پڑا، اتنا سستا ہمیں کمرہ مل گیا۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، آپ لوگوں نے حج عمرے کے سفر میں سامان اتنا لانا ہے جتنا آپ لوگوں کو ضرورت ہو، زیادہ سامان بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں یہاں بہت زیادہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی، سستے داموں میں مل جائے گی، ہر چیز یہاں سستے مل جاتی ہے۔ بڑی تمیز جو پٹھانوں کے علاقوں میں ملتی ہے وہ 1 ریال میں یہاں مل جاتی ہے، دال 3 ریال میں مل جاتی ہے، اور اس طریقے سے یعنی اگر آپ لوگ سستا کھانا بھی کھانا چاہیں تو ایک وقت میں 5 ریال کا آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ بغیر دودھ والی چائے 1 ریال میں مل جاتی ہے، دودھ والی چائے 2 ریال میں یہاں آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ وہاں سے آپ لوگوں کو بیگ بھر کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سامان ہوگا، زیادہ مشقت ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، ایئرپورٹ والے جتنا آپ لوگوں کو سامان بتائیں، جہاز والے جتنا بتائیں اتنا ہی لے کر آئیے گا، اس سے زیادہ سامان نہ لے کر آئیں، ورنہ ایئرپورٹ پر آپ لوگوں کو اپنے بیگ سے سامان نکالنا پڑے گا، وہاں پھینکنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی آدمی ایئرپورٹ پر موجود نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو مشقت ہوگی۔ آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں گا، آپ لوگوں کو جو آدمی ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے تو آپ لوگ اس کو کہہ دیں، بھائی آپ لوگ کچھ دیر ٹھہر جائیں، جب ہم لوگ امیگریشن سے نکل جائیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔
خدا نہ خواستہ وہ کوئی چیز نہیں جانے دیتے تو وہ سامان اس شخص کو آپ لوگ اپنے گھر واپس بھیج سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں احرام کی حالت میں سونے والے اس بات کو سمجھ لیں، جب آپ لوگ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ لوگ عمرہ کرنے سے پہلے اگر سونا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سو سکتے ہیں، سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں آپ لوگ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، بعض لوگ وہاں کیونکہ اے سی چل رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے اندر کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کول ہو جاتا ہے، لوگ اپنے منہ پہ چادر ڈال لیتے ہیں، کمبل ڈال لیتے ہیں، جس سے دم پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ یہ کام نہ کریں۔ جب آپ لوگ مکہ مکرمہ میں فرسٹ ٹائم جائیں، تھوڑی دیر اپنی بلڈنگ پہ آرام کریں، آرام کرنے کے بعد آپ لوگ غسل کر لیں یا وضو کر لیں، اس کے بعد مسجد حرم کی طرف جائیں۔ دیکھیں عمرہ آپ لوگ سکون کے ساتھ کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، عمرے میں جلدی بالکل نہ کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں، سامان رکھ کے جلدی جلدی مسجد حرم کی طرف جاتے ہیں، جلدی جلدی طواف کیا، جلدی جلدی صفا مروہ کی سعی کی، جلدی جلدی حل کرا کے آ کے اپنے ہوٹل پر سوئے رہتے ہیں۔ یہ کام بالکل نہ کریں۔ عمرہ ایک بار ہی کرنا ہے، تسلی سے کریں، اور عمرے کے اندر خوب دعائیں مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، اس ولاگ کے اندر میں نے یہ بتایا تھا حج کے بعد رش کم ہوتا ہے، حج کے بعد عمرے کا بہترین وقت ہے، حج کے بعد آپ لوگ عمرے پہ آ جائیں۔ لیکن ایک ہمارے دوست نے ہمیں کمنٹس کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام بھی پہنچا دیں، میں آپ لوگوں کو وہ سنا دیتا ہوں۔ مکہ میں جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں گرمی بہت سخت ہوتی ہے اور عمرہ کھلے آسمان کے نیچے کرنا پڑتا ہے، اس لیے رش کم ہوتا ہے، لیکن جن کے ساتھ ماں باپ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ان مہینوں میں زیادہ تر لوگ رات کے وقت یا صبح سویرے عمرہ کرنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رش ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے دسمبر سے اپریل کے مہینوں میں ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی لوگوں کو یہ بھی بتا دیں۔ ہمارے اس بھائی کی یہ بات بھی صحیح ہے، گرمی ان دنوں کے اندر حج کے بعد زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ تر طواف سعی جو کرتے ہیں وہ صبح سویرے کر لیتے ہیں یا رات کو کر لیتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، جس طرح آپ لوگوں کو پسند ہو اس طریقے سے آپ لوگ عمرے پہ آ جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔